أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اے ایمان والو، جب آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر تو بس اس کی تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کی بنا پر کسی قوم پر حملہ کرو یا اس کے متعلق کوئی نظریہ قائم کر لو، پس پھر اس کے بعد اس پر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 11 محرم 20 اگست سن 2021 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ حسب وعدہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدہ شباب اہل الجنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت شان اور مظلومانہ شہادت دے موضوع تے ہوئے گا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ مسلمانہ دے محبوب کیوں نے؟ اس واسطے کہ وہ صحابی رسول نے عام ساڈے معاشرے دے اندر علماء، خطباء، اخبارات، ٹی وی اور دانشور دانا کہلان والے لوگ یہ جملہ بول دینے کہ وہ اہل بیت رسول نے اس واسطے انہاں دی عظمت، انہاں دا مقام، انہاں دا شان ساڈی نظراں دے اندر ہے. لیکن میں عرض کرنا کہ انہاں دی عظمت، شان، مقام، فضیلت، شہادت بوجہ نواسہ ہون دے نہیں، بوجہ صحابی رسول مومن ہون دے ہے. صحابی ایک ایسا وہبی شرف ہے کہ جو اہل بیت شرف صحابیت نال موصوف نہیں، اس اہل بیت دی کوئی قدر و قیمت نہیں. ایدہ مطلب اے ہویا کہ اہل بیت بھی صحابی دے اندر آ گئی ہے، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا تو صحابیت دا شرف اہل بیت حاصل نہیں کر سکتا. صحابیت وچ اہل بیت آ جائے گی، اہل بیت وچ صحابیت دا شرف نہیں آئے گا جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا.
اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر ابراہیم دا باپ کیوں نہ ہوئے، اس دا بھی کوئی مقام نہیں۔ کلمہ نہیں پڑھتا تے نوح رسول دا بیٹا کیوں نہیں، کنعان او دا بھی کوئی مقام نہیں۔ کلمہ نہیں پڑھتا تو نبی دا چاچا نہیں پڑھتا تے او دا کوئی مقام نہیں۔ کلمہ نہیں پڑھتی نبی دی بیوی تے او دا کوئی مقام نہیں، لوط اور نوح دی۔ حالانکہ وہ بھی نبی دیا بیویاں نے، کنعان نبی رسول دا بیٹا ہے، کدی انہوں نے کسی امہات المومنین نہیں کیا، اور کنعان نبی رسول نوح دے بیٹے نو کدی کسی نے علیہ السلام نہیں کیا، اور کدی کسی نے انہوں دا آل بیت ہون دی وجہ تو رضی اللہ بھی نہیں کیا۔ سمجھ آندی ہے پئی کہ اسلام دے اندر روحانی رشتہ، مذہبی رشتہ اولی حیثیت رکھدا ہے، خونی رشتے دی اسلام دے اندر کوئی اہمیت نہیں۔ بڑے ادب نال جملے عرض کرنا، بڑی محنت نال کوشش کر کے تلاش کر کے تھوڑے وقت بہت بات سمجھانا چاہنا۔ جیڑا قرآن کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے سامنے اف تک بھی نہیں کرنی، نظرہ نیویاں رکھنیاں نے۔ اسے قرآن دی بنا دے ہوتے باپ ایک لمحے ہے، بیٹا ایک لمحے، کدھرے بیٹا باپ نو قتل کرتا ہے پیا، کدھرے باپ بیٹے نو قتل کرتا ہے۔ بیٹا کہندا ہے ابو بکر صدیق نو تسی میری زد اندر آ گئے سو میں قتل کرنا چاہتا سا، باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے۔ صدیق کہندا ہے بیٹا تیرے دل دے اندر خونی رشتے دا احترام سی، میرے دل دے اندر روحانی رشتے دا احترام ہے، تو اگر میری زد تھلے آندا تے میں محمد دا دشمن سمجھ کے قتل کر دینا، بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کرتا۔ حسین وہ شخصیت ہے جس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے ہاتھ اٹھایا۔ حسین وہ شخصیت ہے جنہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن دے نال فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول نے، اور جنت دے نوجوانہ دے سردار نے، جنہوں نبی جنتی کہہ دے، نبی شہید کہہ دے، او دے شہید جنتی ہون اندر کوئی شک نہیں، پوری دنیا پٹ کے مر جائے او دا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ جس نبی نے حسین نو شہید کیا ہے، اسے نبی نے فاروق نو بھی شہید کیا ہے، عثمان ذو النورین نو بھی شہید کیا ہے۔ جس زمان نبوتوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق شہادت دی بشارت ملی ہے، اسے زمان نبوتوں کچھ تو دنیا دے جہاد دے اندر شریک ہونے والے بھی سارے انو مغفور اللہم دی بشارت ملی ہے، اور کچھ تو دنیا دے جہاد دے اندر شریک ہونے والے دے اندر ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور اس لشکر دا امیر ابن معاویہ یزید ہے۔ صحیح بخاری قرآن دے بعد جو مسلمانہ دے ہاں متفقہ علیہ حدیث دے کتاب ہے، اس دے اندر یہ بات موجود ہے، باب ما قیل فی قتال روم دے اندر یہ بات موجود ہے
کیا وجہ ہے کہ حسین دی شہادت دی بشارت تو تسلیم کیتی جائے اور مغفور اللہ ہم کچھ تو دنیا دے جملے قبول نہ کیتے جان؟ یہ کتنا ظلم ہے. زبان تو ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور نظریہ کتنا اسلام اور کفر کا متضاد بنا دیتا گیا ہے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضیٰ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پوتے نے. ابو طالب اور ابو سفیان دونوں بھائی نے. ابو سفیان دا بیٹا معاویہ ہے، معاویہ دا بیٹا یزید ہے. ابو طالب دا بیٹا علی ہے، علی دا بیٹا حسین ہے. حسین اور یزید دونوں آپس کے اندر کزن نے. یزید دا دادا بھی مسلمان ہے، حسین دا دادا مسلمان نہیں. حسین دا ابا مسلمان ہے، یزید دا ابا معاویہ بھی مسلمان ہے. یزید دا والد معاویہ نبی دا کاتب ہے، نبی دا سالہ ہے، نبی دا صحابی ہے. حسین دا ابا علی محمد دا دماد بھی ہے، صحابی بھی ہے، چاچے دا بیٹا بھی ہے. معاویہ علی دونوں آپس کے اندر چاچے دے نے، دونوں کزن نے. ابو انہاں دی اولاد بھی کزن ہے. عبداللہ بن جعفر علی دا بھائی، یعنی علی دا بھتیجا عبداللہ لگا. جعفر طیار دا بیٹا جعفر علی دا بھائی لگا. عبداللہ دی بیٹی ام محمد یزید دی بیوی ہے. اگر تسی اج کفر اسلام دا فرق کرو گے تو علی دی پوتی، جعفر دی پوتی، عبداللہ دی بیٹی، یزید دی بیوی نو کیا کہو گے ام محمد نو؟ اے میں اس خطبے دے اندر ساری تفصیل رشتہ داران دی بیان کراں گا. جو خطبہ نبی کریم دے رشتہ دار اور تعلقات تے مبنی ہوئے گا. اج دے اس خطبے دے اندر واقعہ کربلا دے متعلق جو بھی دنیا دے اندر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، اس دی کچھ حقیقت عرض کرنے کی کوشش کراں گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. آیا جو سانو ساڈے علماء، مذہبی رہنما، ممبراں، محراباں، کتاباں، اخباراں، ٹی وی اور میڈیا دے ذریعے دس رہے نے، کیا واقعی وہ حقائق تے مبنی نے خبراں؟ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اس مقام تے جو تواڈے سامنے ترجمے نال تلاوت کیتا گیا ہے، اس اندر حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جدوں کوئی تواڈے کول فاسق خبر لے کے آوے تے اس خبر دی تحقیق کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالی تحقیق کرن دا حکم فرما رہے ہیں. وہی وجہ کیا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہوئے کہ تسی پہلا کسی قوم تے حملہ کر لو یا کوئی الزام لا لو، تہمت لا لو،
کوئی نظریہ قائم کر لو تو بعد دے اندر پھر تمہیں پچھتانا پوے کہ سانو اس طرح نہیں سی کرنا چاہیے. پہلا تولو تے پھر بولو، تحقیق کر لیا کرو. بڑے افسوس کی بات ہے کہ اج اس معاشرے دے اندر تحقیق کرن والیاں نفرت کی نگاہ نال دیکھا جاتا ہے اور حقائق تو پردہ اٹھان والیاں قتل کر دیتا جاتا ہے. یہ وہی کفر کا دور جس دور دے اندر فاروق نو قتل کیتا گیا، عثمان ذو النورین نو قتل کیتا گیا، علی المرتضی نو قتل کیتا گیا، حسین نو قتل کیتا گیا، انہاں دے ساتھیاں نو قتل کیتا گیا. وہ دور کوئی ختم نہیں ہو گیا. دونوں فریق اج بھی موجود نے. جدوں بھی کوئی دنیا تے تحریک جنم لیندی ہے وہ اچھی ہوے یا بری ہوے، سچی ہوے یا جھوٹھی ہوے، اس نظریے نو کوئی دنیا دا بادشاہ بھی ختم نہیں کر سکتا. وہ دے جراثیم ہمیشہ رہندے نے. جنہ لوگوں نے عمر فاروق نو شہید کیتا، عثمان ذو النورین نو شہید کیتا، کیا انہوں دے شہید کرن نال انہوں دے نظریات ختم ہو گئے نے؟ جنہ لوگوں نے اصحاب رسول نو قتل کیتا، تابعین نو قتل کیتا، علامہ ظہیر نو قتل کیتا، اہل حدیث دی قیادت نو ختم کیتا، کیا وہ عقائد و نظریات دب چکے ہیں؟ جنہ لوگوں نے سوائے صحابہ نو قتل کیتا، قیادت نو ختم کرنے کی کوشش کیتی، کیا وہ عقائد و نظریات دب چکے ہیں؟ یہ اندر کوئی شک نہیں کہ یہ بالکل سچیاں تحریکاں سن. یہ مقابلے دے اندر عبداللہ بن سبا یہودی دی تحریک، انہوں نے بھی ہن تک کتنے قتل ہوئے نے، لیکن یہود و نصارا دے مشرک کافر ہون وچ شک کوئی نہیں، غلط ہون وچ شک کوئی نہیں. لیکن کوئی دنیا دی تاریخ اسلامی بھی سچے ہون دے باوجود بھی کفر اور بدعت دی تحریکاں نو ختم نہیں کر سکیاں، نہ ہوئی سکن گیاں. تحریکاں یہ چلدیاں رہن گیاں، کفر دیاں بھی اسلام دیاں بھی. نتیجہ تا نکلے گا کہ سچیاں جنت اندر جان گیاں، غلط تحریکاں جہنم اندر جان گیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر بشارات کے اندر ارشاد فرمایا کہ پہلیاں امتاں دے 72 گروہ ہوئے، میری امت دے 73 گروہ، تمام دے تمام جہنم وچ جان گے، ایک جماعت صرف جنت وچ جائے. اے بشارت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تحریک جڑی ہے اور ختم نہیں ہوئے گی، پاویں غلط ہوئے پاویں صحیح ہوئے. تو اس طرح کوئی تحریک نہ ختم ہوندی ہے نہ نظریہ تبدیل ہوتا ہے. مذہب ایک ایسی سوچ فکر اور انسان دی قیمتی متاع ہے کہ انسان اپنی جان دے سکتا ہے، مال دے سکتا ہے، گھر بار لٹا سکتا ہے،
اپنا وطن چھوڑ سکتا ہے لیکن انسان اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا. تحقیق کرنا اللہ کا حکم ہے. جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ اللہ دے اس حکم دے منکر نے، اللہ دے حکم دے نافرمان نے، اور او دا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ساری عمر جہالت ہی گزار دیتے ہیں. انہوں دے ذہن چ بات ہوتی ہے کہ سارا معاشرہ ہی پھر غلط ہو گیا. بھائی یہ بات بہت بڑی آسان ہے. ہر گروہ اپنی جگہ تے سمجھتا کہ میں ہی سچا. اگر وہ اس بنیاد تے کہندا کہ سارے لوگ کوئی غلط نہیں، اینی دنیا ہے کوئی غلط ہے، میں انہوں پوچھنا کہ تو جس فرقے دے اندر ہے تو اپنے فرقے نو جو سچا سمجھنا ہے، باقی 73 سارے کوئی غلط نے. کیوں بھائی گل سمجھے ہو کہ نہیں؟ 73 فرقیاں دے مقابلے 72 دے مقابلے چ کلا اپنے آپ سمجھتا نا میں حق تے ہاں. اکلم میں پورے 72 فرقے نے، یہ انہاں سارے جو اپنے آپ اکیلے نو حق تے سمجھتا ہے. تے جے میں یہ فرقے دے مقابلے وچ ہی یہ سمجھا دیا بھائی تو جس فرقے دے اندر ہے تو اس فرقے دے مطابق بھی سچا نہیں، تیرے اپنے اس فرقے دے عقائد و نظریات بھی تیرے والے نہیں، تے پھر اس بھائی نو سمجھنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ لو جی اتنے علماء نے، اتنی عوام ہے، ساری غلطی ہے. پہلا جواب دے یہ کہ 72 فرقیاں وچ بھی تو علماء ہے نہیں کہ نہیں. 72 دے 72 فرقے غلط سمجھتا، 72 فرقیاں دے تمام علماء نو یہ غلط سمجھتا پیا. یہ دے اپنے فرقے دے چند علماء کی میں سچے سمجھے جان گے. بے نماز صحیح نے کہ غلط نے بھائی، لیکن سارے کتنے کو بے نماز نے؟ مشرک بدعتی کتنے لوگ نے؟ کیا سچے مان لوگ ہیں؟ میں وہ مثال دینا جڑی سارے واسطے مسلمہ ہوئے گی. معاشرے اندر کتنے لوگ غلط نے، صحیح کتنے نے؟ اس محلے چنے کوئی لوگ نے جڑے مسجد چائے نے، صحیح وہی نے جڑے آ گئے مسجد میں جہاں آ رہے نے، باقی سارے غلط نے. بولو جی اسی مسلمان ہی نہیں. بھائی تسی زبردستی اپنے منہ خود مسلمان بنی بیٹھے ہو. اللہ رسول اس بندے نو مومن مسلمان نہیں کہتا جڑا جمعہ نماز نہیں پڑھتا. تو خیر بہت سارے لوگ غلط فہمی دا شکار نے، اور یہ بات کہندے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. بس جی علماء نے یہ گل کہہ دیتی ہے. میں انشاءاللہ آئندہ جمعے حقائق تو پردہ اٹھاؤں گا، اور بہت بڑے بڑے قد آور شیخ الاسلام کہلان والے لوگاں دے چہرے نقاب جڑے نے وہ ہٹاواں گا، اور دساں گا کہ کس کس نے کتھے کتھے کی جھوٹ بولیا ہے. تاریخ دا کفر اور جھوٹ دساں گا انشاءاللہ پورا جمعہ. اگر تحقیق دا ذوق ہویا تشریف لے آیا جے، اور زندگی دے اندر ایسے حقائق نہ سنے ہون گے جو عرض کراں گا. تو کفر تے دور دے اندر بھی یہی سی، اگر کوئی حق بات بیان کرتا ہے اس نو قتل کر دیتا جاتا سی. نبیاں نے کیڑا جرم کیتا ہے کیوں قتل ہوئے نے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات و افضل اعلیٰ نے، لیکن تکلیفاں بھی آپ نو سب تو اعلیٰ نے، انہاں تکلیفوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ صحابہ کرام نے کی غلطیاں کیتیاں نے، کی گناہ کیتے نے جنہاں نو قتل کر دیتا گیا۔ عثمان قرآن پڑھ رہے اندر، عمر مصلے تے نماز پڑھا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حسین اور او دے ساتھیاں دا کی گناہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیچارے مظلوم مسافر نہ ہتھے آجڑیاں جنگ دے بڑی بڑی بہادری دیاں داستانہ سنائیاں جاندیاں نے، بالکل جھوٹ ہے۔ کوئی حسین جنگ کرنے واسطے نہیں کرو نکلے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تو کوفیاں ظالمہ نے دھوکہ دیتا ہے انہوں نے۔ حقیقت کیا ہے، افسانہ کیا ہے، اصل حقائق کیا نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرماندے نے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انتقال دے بعد تجدید بیعت دا مسئلہ سی۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی دے اندر اصحاب رسول دے مشورے نال یزید واسطے بیعت لئی سی۔ 50,000 صحابہ اس دور اندر موجود نے، مغیرہ بن شعبہ جیسی شخصیات نے مشورہ دیتا ہے امیر معاویہ نے۔ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ بیت رضوان والے دے اندر ہے، جنہوں نے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے ہیں۔ آسمان تو ایت آ گئی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں نہ مومنہ تے راضی ہو گیا جنہاں اے محمد تیرے نال بیعت کیتی ہے درخت دے نیچے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے محمد دا ہاتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر صحابہ دا ہاتھ ہے، اس کے اوپر اللہ دا اپنا ہاتھ ہے۔ او صحابی ہے مغیرہ بن شعبہ۔ صحابہ دی عدالت بیان کرنے والوں، صحابہ نو عادل کہنے والوں، صحابہ نے نام دے ساری رات کانفرنس کرنے والوں، عظمت صحابہ دے پھریرے لہرانے والوں، عظمت صحابہ دے جھنڈے لہرانے والوں، کس منہ نال عدالت صحابہ بیان کرو گے؟ پوری دنیا دے صحابہ نے، ازواج رسول نے، نبی دیا بیویاں نے بھی بیعت کر لئیے۔ امیر معاویہ دے ہاتھ تے یزید واسطے کہ تواڈے بعد اے خلیفہ سے تسلیم کرنے ہاں۔ امیر معاویہ دی وفات دے بعد رضی اللہ تعالی 22 رجب سن 60 دے اندر جدوں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اے لوگوں نے جعفر صادق دے نام دے کنڈے بنائے نے کہ 22 رجب نو امام جعفر صادق دے کنڈے پارنے آسی۔ کئی سنی بھولے مسلمان جنہاں نو علم ہی نہیں یہ ہے کہ 22 رجب امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے، اور سرگی منہ ہنیرے کجیاں ٹوٹیاں بھر کے جو ونڈتے نے، تقسیم کرتے نے، کھاتے نے، امیر معاویہ دے فوت ہونے دی خوشی کرتے نے۔ امیر معاویہ تاریخ دا وہ اکیلا شخص سی جس دی مثال نے 20 سال حکومت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس دے دور دے اندر کسی نے جرت نہیں سی، کتنی فتوحات ہوئیاں نے امیر معاویہ دے دور دے اندر۔
علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی صحابیت اندر کوئی شک نہیں، مقام اندر کوئی شک نہیں، عظمت شان اندر کوئی شک نہیں، لیکن حالات اس طرح دے بن گئے سن کہ علی المرتضی نو موقع ہی نہیں ملیا، سنبھل ہی نہیں سکے کہ انہاں دی خلافت دے اندر ایک انچ زمین بھی کوئی کدھروں فتح ہو سکی ہو، اور مجبور سن، حالات ہی اس طرح دے بن چکے نے۔ میرے بھائیوں، حق بیان کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے، دیانت داری تو کم لے دے دا فرض ہے، حق نو بیان کرے، جان دی پرواہ نہ کرے۔ جان تو جانی جانی ہے، جان ایک امانت ہے اور اس کا ایک وقت بھی مقرر ہے۔ اگر اج دا خطیب، اج دا نوجوان صرف اس واسطے حق نو چھپاتا ہے، اپنی شہرت حاصل کرنے واسطے، روپیہ پیسہ کمان واسطے، مخالفاں نو خوش کرنے واسطے، عوام نو راضی کرنے واسطے، کئی نوجوان خطیب بھی ایسے اہل حدیث کہلان کے باوجود بھی اور یزید نو اس واسطے برا کہندے نے کہ لوگ سانو چنگا کہن۔ یاد رکھ لو، جنہ صحابہ نے یزید نو امام منیا ہے، امیر منیا ہے، اللہ دی قسم تانوں ساری دنیا بھی اچھا کہہ لوے، انہوں ایک صحابی نے بھی امام مان لیا، ساری زندگی تسی اودیاں جتیاں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ دی عظمت تو اے ہے، صحابہ دا مقام کس منہ نال بیان کرتے ہو، صحابہ دی شان کس منہ نال بیان کرتے ہو؟ قرآن صحابہ دی عظمت بیان کرتا ہے، عادل نے، متقی نے، پرہیزگار نے، پاک نے، جنتی نے، ان عادلہ نے، متقیہ نے، پرہیزگارہ نے، پاکہ نے اپنا امام پلیت بنایا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اور میرے ویرو، جس طرح کسے گناہگار نو پاک کرنا، گناہگار نو پاک کرنا ظلم زیادتی ہے نا، جس طرح کسی گناہگار نو پاک سمجھنا یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور مجرم نو بری کرنا زیادتی ہے کہ نہیں؟ جب مجرم نو بری کرنا زیادتی ہے، میں بری نو مجرم بنانا بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ حقائق سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بشارت دیتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سو کے اٹھے نے، میں مختصر کرا، آپ تینوں مرتبہ پریشان نے۔ میں پوچھا اللہ دے رسول کیا وجہ ہے؟ آپ دی بیوی ام سلمہ، اللہ دے رسول فرماتے ہیں، ام سلمہ جبریل امین نے میں نے سرخ مٹی دکھائی ہے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو عراق دی جگہ تے شہید کیتا جائے گا۔ میں انہوں کیا، میں نے مٹی دکھا دے، مٹی میں نے لے آ کے دکھائیے جبریل امین نے۔ جب نبی کریم فرما رہے ہیں کہ حسین عراق دی سرزمین تے شہید ہوگا، نبی دی بشارت دے اندر کوئی شک، ذرا توجہ فرمانا جاگ کے میں کی سمجھانا چاہنا۔ عراق دی سرزمین تے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ
پہلی بشارت نبی دی عراق دا متعلق، کوفہ عراق ہے۔ دوسری گواہی عبداللہ ابن عمر دی، سنت دا شدائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی نے پوچھا حرم شریف دے اندر کہ مکھی نو مارن دا کنا گناہ ہے، یا مچھر دے بارے کئی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھن والے نو پوچھا کہ تو کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عراق کے اندروں آیا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ عراق کی جو آیا ہے؟ جی عراق والے نواسائے رسول نو قتل کرن لگیا، خیال نہیں آیا کہ کنا گناہ ہے؟ آج مکھی اور مچھر دے بارے سوال کر دے کہ گناہ کنا ہے، پر نواسائے رسول نو قتل کر لگیا، انہوں نے حیا نہ آئی؟ کون کہہ رہا ہے؟ قاتل کون نے؟ ہائے ہائے ہائے، عراقی، پہلی بشارت نبی دی، دوسری عبداللہ ابن عمر دی، اور تیسری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت صادق آ گئی، عبداللہ ابن عمر دا فتویٰ ثابت ہو گیا۔ جدوں امیر معاویہ دی وفات دے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف پیغام آیا کہ پوری دنیا دے لوگوں نے تجدید بیعت کر لئیے، تسی بھی کر لو۔ حسین نے لوگوں تنوں علم نہیں نہ کسے دسیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پہلے جدو امیر معاویہ نے بیعت لئی سی ادو حسین نے بھی بیعت کیتی سی یزید واسطے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف دو آدمی سن جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت دے بعد تجدید بیعت نال اختلاف کیتا ہے۔ باقی جتنے بھی روئے زمین تے صحابہ سن، مومن مسلمان سن، کلہم نے تجدید بیعت کر لئیے، تسلیم کر لیا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیتا، انہوں نے اختلاف کیتا ہے۔ آخر نتیجہ کی نکلیا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ میں بیعت نہیں کراں گا، الفاظ سن کہ میں لوگوں دے سامنے کراں گا، مینوں موقع دتا جائے۔ ٹھیک ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچن دا موقع دتا گیا، آپ مدینے و مکے چلے گئے۔ مدینے جو 4 مہینے رہنے مکے۔ داستان کھڑن والے ہو سوچو، سنن والے ہو سوچو، مدینے و 4 مہینے مکے آ کے رہنے، حج دے دنوں تک کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں کہ بیعت کرو۔ مکے جب پتہ چلے کوفے والے لوگوں نے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے نے، پھر خط انہیں کو آئے نے، پھر وفد انہوں نے آئے نے کہ تسی کوفے آ جاؤ، اسی تو اپنا امیر بنا لانا۔ اصحاب رسول حج دے اندر مصروف سن، جنہاں نو علم ہو سکیا ہے، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روکیا ہے، حسین کوفے نہ جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے باپ نہ بے وفائی کیتی ہے، حسین نو زہر دیتا ہے، تواڈے بڑے بھائی نو، کوفی لا یوفی، کوفیاں کو وفا نہیں، حسین نہ جاؤ
روکن والے کون نے؟ اصحاب رسول نے۔ پھر انہیں بھی کیا ہے، اگر سانو یقین ہوئے کہ تسی باز آ جاؤ گے، اسی تہاڈی سواری دے کے لیٹ جائیے کہ تسی رک جاؤ گے، لیکن تسی رکن والے نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں وعدہ کر چکا ہاں۔ توجہ فرمانا، حقیقت نو سمجھنا جاگ کے، اے روکن والے دے وچ عبداللہ ابن عمر بھی نے، روکن والے دے وچ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے، روکن والے دے وچ حسین دا بھائی محمد بن حنفیہ علی دا بیٹا بھی ہے۔ کہنے والوں حق و باطل دا مارکا ہے، کیا حق و باطل دے مار کے تو صحابہ روک رہے نے؟ کیوں بھائی نہیں، کتنے جرت ہے تہاڈا خیال ہی نہیں۔ حسین حق و باطل دے مار کے واسطے نکلے تے روکن صحابہ، کیوں بھائی؟ اور صحابہ روکن کے نہ چلن، حق و باطل دا مار کسی حسین نے کیوں نہیں بلایا صحابہ نے؟ کیوں نہیں جھنڈا لہرایا؟ اگر حسین نے دعوت دیتی ہے صحابہ کیوں نہیں نال گئے؟ حسین نے دعوت دیتی کیوں نہیں؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو روکیا گیا کہ بیوی بچے نہ لے کے جاؤ، کہنے لگے میں وعدہ کر چکا۔ پھر لوگوں نے کیا، اگر تسا جانا ہی ہے تو پہلے حالات دا جائزہ لے لو۔ حالات دا جائزہ لین واسطے مسلم بن عقیل نو بھیجیا۔ عقیل بھی علی دا بھائی ہے، مسلم انہاں دا بیٹا ہے، انہاں نو بھیجیا، فیملی جاندی ہے پتہ کرنے واسطے، حالات دا جائزہ لین واسطے۔ کوفیہ نے بیعت کر لئی مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے۔ مسلم بن عقیل نو یقین ہو گیا کہ اے حسین دے وفادار نے، حسین نو امیر بنا لین گے۔ خط لکھ دیتا، پیغام بھیج دیتا کہ آ جاؤ، حالات سازگار ہی نے، ٹھیک نے حالات۔ لیکن کوفیہ نے دھوکھا دیتا، انہوں نے مسلم بن عقیل انہوں نے ساتھیوں کو قتل کر دیتا۔ میں ایک ایک تے ٹھہر کے بات کرنی شروع کرا دے پورا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں ظالموں نے قتل کر دیتا۔ مسلم بن عقیل جدی کل سارے بیعت کرتے سن پے، اج کوئی انہوں اپنے گھر وچ اپنے مکان وچ رات رکھنے واسطے بھی تیار نہیں۔ ایک بوڑھی مائی نے دروازہ کھول کے اندر بٹھایا ہے، لگایا ہے۔ وہ دے ظالم بیٹے نو پتہ چل گیا، انہیں جا کے گورنر ہاؤس تے اطلاع کر دیتی۔ انہوں نے آ کے مسلم بن عقیل نو نکال کے پکڑ کے قتل کر دیتا۔ جدو حالات اس طرح دے بن رہے سن، پھر مسلم بن عقیل نے دوبارہ خط تے پیغام بھیجا حسین دی طرف، میرے بھائی دھوکھا ہو گیا، تو نہ آ، میرے نال دھوکھا ہو گیا، نہ آنا۔ جنہ لوگوں کو پتا ہے سالویہ مقام تے 250 میل سفر اتھوں بنتا ہے تقریباً، پیغام مل گیا ہے، تقریباً 27 حج دا دن ہے۔ حسین نو پتہ چل گیا ہے، اے 10 دن دی جنگ کربلا وچ شروع کرنی ساری جھوٹی داستان ہے۔
پتا چل گیا کہ دھوکا ہو گیا نہ آنا. 250 میل اجے کوفے تو کربلا تو دور نے, اتنے پتا چل گیا ہے دھوکا ہو گیا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروگرام بنا نے کہ ہوں ادھر نہیں جاندے, دھوکا ہویا دمشق نو جانے ہاں. دمشق کون ہے؟ یزید اتھے وے امیر معاویہ دا اسی دار الخلافہ. بھائی کہن لگے مسلم بن عقیل دے کہ ساڈا بھائی قتل ہو گیا ہے, حسین تو واپس جانا ہے یا جدھر جانا ہی جا سکنا ہے, اسی نہیں واپس جا سکتے, ساڈا بھائی قتل ہو گیا, اسی بھائی دا بدلہ لے کے جاواں گے. ہن حسین دی مجبوری بن گئی ہے, ذرا سمجھنا. ہن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مجبوری بن گئی ہے. پھر چلے نہیں اور پہنچے نہیں کربلا جنوں کیا جاتا اس میدان دے اندر, اتنے روک دیتے گئے نے. بیعت واسطے کیا نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اس طرح کرو, ساڑیاں 3 شرطاں نے, اے من لو, یہ 3 شرطاں سارے دیا کتاباں دے اندر موجود نے, شیعہ کتب اندر بھی موجود نے. ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاباں دے اندر بھی یہ لکھیاں نے. یا تے مینوں واپس جان دیو. لوگوں سنو, حسین کی کہندے نے مینوں حق و باطل دا مار کا ہوئے تے حسین نے کہہ سکتا ہے مینوں واپس جان دے. اچھا بھئی واپس نہ کیا نہیں جا سکتے, انہاں کیا واپس نہیں جان دیتے تے مینوں اسلامی سرحداں تے جان دے, میں جہاد لڑاں گا. جتے جہاد اللہ ہو رہا ہے, میں جے ایتھے بھی جہاد والی گل ہوندی تے اتھوں رخ کیوں موڑ دے, مینوں اسلامی سرحداں تے بھیج دے. انہاں کیا نہیں جا سکتے. اچھا بھئی نہیں, مینوں یزید کو ہی جان دیو, میں یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لینا وا. جاؤ البدایہ والنہایہ ابن کثیر اٹھا کے دیکھو, تاریخ دی کتاب, میں یزید دے ہاتھ تے بیعت, یزید دے ہاتھ تے بیعت کر لینا. وہ پہلا موقف جڑا وہ تے رجوع ہو گیا نا, اگر فاسق فاجر کافر شرابی کبابی دا کوئی مسئلہ ہوتا تے ہن حسین نے کدی نہ کہندا کہ میں وہ ہاتھ تے بیعت کرنا. آپ نے اپنے موقف تے رجوع فرما لیا, لیکن ظالمہ نے نہیں اگے جان دیتا, نہ واپس نہ سرحداں دے نہ یزید دے کول. پولیس سمجھ دیئے کہ اسی قتل کر کے لوگوں اپنی ترقیاں لوا لیں گے. میرے بھائیوں کوئی ضروری نہیں کہ وقت بادشاہ آرڈر کرے تو پھر ہی پولیس مار دیے. وقت بادشاہ آرڈر نہیں کرتا کہ انہوں مار دیو قتل کر دیو. تواڈے اس ملک دے اندر کنے قتل ہوندے نے؟ ہر بادشاہ دے دور دے اندر پولیس قتل کرتی ہے کہ نہیں؟ قتل ہوندے نے کہ نہیں؟ کیا اس ملک دے وزیر اعظم نو یا صدر نو اس قتل دے اندر ملوث کر کے اتنے مقدمہ بنایا جاتا ہے؟ ہاں تحقیق کرو. پہلے ہے جو میں پڑھی ہے, جب کوئی فاسق خبر آوے تحقیق کرو. جے ملک دا سربراہ بادشاہ وزیر اعظم نواز شریف عمران سرداری
اور یزید کوئی بھی ہوئے تحقیق کرو اگر انہیں حکم دیتا ہے کہ حسین نو قتل کر دیو، اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، میں سب تو پہلے کہاں گا کہ یزید مجرم ہے، یزید نے آرڈر دیتا ہے۔ اگر اس نے آرڈر دیتا ہوئے تاریخ کنگالو، اوئے ہوئے محمد بن حنفیہ علی دا بیٹا حسین دا پائی، مدینے جو کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا یزید تے، متی وغیرہ نے کہ یزید دے اندر خامی ہے، محمد بن حنفیہ بن علی انہیں اس وقت جواب دیتا کہ میں او دے کول رہا ہاں، میں او دے اندر ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ مجرم نو بری کرنا بہت بڑا ظلم ہے، مجرم نو بری کرنا بہت بڑا ظلم ہے، کسی بری نو مجرم بنانا بھی بڑا ظلم ہے۔ اگر تاریخ کہتے کہ یزید نے قتل دا حکم دیتا ہے، اودے تے خوش ہویا ہے، پولیس نو ترقی دیتی ہے، اسی کہاں گے کہ وہ اودے چ ملوث ہے۔ صرف اینی بات تو کہ انہیں انتقام نہیں لیا، آ جا کے بات تو یہی ہوئے گی نا جی، انہیں انتقام نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، انہوں دے گھر دے اختلافات نے، میں پہلا رشتہ دس چکا تانوں، انہوں دا رشتہ کی آپس وہ بھائی کوئی کسی دی بیعت کرتا ہے نہیں کرتا، ابھی بیعت نہ کرن دی وجہ تو کسی تے کوئی فتویٰ نہیں لاواں گے۔ سن لیا جے ذرا، تہاڈا مسلمانہ دا کم از کم عقیدہ ایمان ہے کہ نہیں؟ نبوت دے بعد سب تو پہلا نمبر کیدا ہے؟ جاگو جاگو، نبوت تو بعد سب تو پہلا نمبر کیدا امت وچ؟ ابو بکر صدیق دا، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق دی 6 مہینے علی نے بیعت نہیں کیتی، اسی کوئی فتویٰ جب تک فاطمہ زندہ رہیاں نے علی نے بیعت نہیں کیتی، کوئی فتویٰ نہیں لاواں گے۔ فاطمہ فوت ہو گئیاں نے تے علی نے ابو بکر دی بیعت کر لی۔ اگر حسین نے نہیں بیعت کیتی، حسین سمجھتے ہیں کہ میرا بھی حق ہے امارت دا، تو اسی سمجھنے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں دا حق بنتا سی، وہ بھی اپنی جگہ تے سوچن کہ میرا بھی حق بنتا ہے، تے کوئی پابندی نہیں۔ حسین صحابی ہے، یزید جیسے کروڑا بھی ہون تے حسین دے مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ شرف صحابیت ہے، یزید صحابی نہیں، صحابی دا بیٹا ہے، حسین صحابی ہے۔ صحابی بلال کیوں نہ ہوئے رضی اللہ تعالی، عزت شرف صحابیت نو ہے، اہل بیت دا کوئی شرف نہیں، وہ شرف یاد رکھو، یاد رکھو، لکھو، اہل بیت نبی نوح دی بیوی بیٹا، لیکن او دا کوئی مقام نہیں، صحابی دا مقام ہے۔ حسین صحابی ہے، یزید صحابی نہیں، او تابی صحابی دا بیٹا ہے، نہیں بیعت کیتی،
کوئی فتویٰ نہیں، علی تے بھی کوئی فتویٰ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اگر یہ جرم ہے سب تو بڑا کہ یزید کو انتقام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے انتقام نہیں لیا گیا، لینا چاہیے سی لینا، لیکن لیا نہیں گیا. حکومتاں دیا مجبوریاں ہوندیاں نے، جویں علی المرتضیٰ دی مجبوری سی، جویں علی المرتضیٰ دی مجبوری سی. بٹھا دیو دھیان نال پڑھ لیا کرو، باہر کر دیو. علی المرتضیٰ دی مجبوری سی عثمان دے قاتلاں دا بدلہ نہیں نہ لے سکے. امی عائشہ تے امیر معاویہ کی کہندے رہے نے، یہی مطالبہ کرتے رہے نے کہ عثمان دے قاتلاں نو سزا دیو، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور سن، سزا نہیں دے سکے. اسی انہاں نو کوئی ملزم نہیں ٹھہراندے، اسی سمجھنے ہیں کہ حکومتاں دیاں مجبوریاں ہوندیاں نے. عمران نے کنیاں نو سزا دیتی ہے بھائی، نواز شریف نے کنیاں نو سزا دیتی سی، زرداری نے کنیاں نو سزا دیتی ہے. قاتل ننگا نے واضح ہو چکے آئے کہ اس وجہ تو انہوں ملزم ٹھہرا لو گے. بھائیو ہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے، قانون اسلامی ہوئے تو پھر قتل دا بدلہ قتل ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ یہ قانون ایک تے وے، یہ قانون سارے واسطے لاگو ہے. اور وہ لوگ مجبور سن اپنی جگہ دے اتے. حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتے گئے، انہیں ظالمہ نے شہید کر دیتے نے. اگلی گل سنو، جڑا لوگ دھوکھا دیندے نے، یزید نے چھڑیاں ماریاں حسین دے سر تے، سنیا جی نا، وہ دے دربار وچ سر گیا حسین دا اور سوٹیاں ماردا رہا. ایڈا بڑا جھوٹ. وہ یزید تے شام وچ قتل کرتے ہیں پہ کوفے والے عراق وچ. او عبید اللہ ابن زیاد ظالم بے ایمان ہے، قاتل ظالم نے، بے ایمان نے، مجرم نے، جہنمی کہہ لو، لیکن جیڑا وچ ملبس نہیں انہوں ملبس. صرف اینا ساڈا اختلاف ہے. میں پھر کہاں گا اگر تاریخ ثابت کر دے تو میں تسلیم کر رہا، کیوں نہیں؟ حسین دی جتی جیسا بھی نہیں یزید، لیکن صرف اتنا ہے اختلاف کہ اگر انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تو پھر مجرم نہ ٹھہراؤ. جڑے مجرم نے میں بھی مجرم کہنا. قاتل ظالم نے، حسین مظلوم ہے. حسین جنگ واسطے نہیں گئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر نے، مظلوم نے، بے گناہ نے، معصوم نے، شہید نے، ظالم قاتل نے. عبید اللہ ابن زیاد او دے ساتھی وہ ہے جڑا چھڑی دے نال انہاں دا چہرہ کریت دے پیا. اے جڑی انہاں داستان بنائی ہے نا کہ شام دے اندر سر، یہ بالکل غلط ہے. پھر جی بیویاں نے سر تے دوٹے نہیں، انہوں نے کوفے دے بازاراں دے اندر پھرایا گیا ہے. معاذ اللہ. یارو سوچو، بچن والا ایک بندہ، ہائے ہائے، جنہوں کہندے نے علی بن حسین، امام زین العابدین، او
بیمار کربلا حسین دا بیٹا اے بچ گیا ہے کوفے دے بازار دے اندر. سنو کوفے دے بازار اندر جدوں پہنچے نے کوفے والے ماتم کر رہے علی بن حسین امام زین العابدین حسین کے قتل تے رو رہے ہیں. حسین نو قتل کر دیتا گیا ہے. امام زین العابدین حسین دا بیٹا علی انہاں نام بدلے نے. علی دے پتران دے نام ابو بکر عمر سن اور ابو بکر عمر دے نام بدل کے علی اکبر تے علی اصغر رکھ لے نے کہ کدھر ابو بکر تے عمر دا نام سامنے آ جائے. حضرت امام زین العابدین آخر جی حسین دے قتل تے رو رہے نے. اور فرماتے نے حسین دے قتل تے رو رہے نے تے قتل کیتا کنے میں قتل کرنے والے بھی آپ نے تے رون والے بھی آپ ہی نے. نبین اصفہانی دی کتاب شیعہ دی میری نہیں. اے تیرا بیمار ہے کربلا کہہ رہا ہے کہ قاتل کون نے؟ کوفے والے شام والے قاتل کوفے والے قاتل نے. کوفے والے نو جو مرضی تسی کہو ظالم کہو کافر کہو جو تہاڈا دل کردا کہو میں تہاڈے نال ہاں. صرف اینی بات کرنا میرے ویرو صحابہ دا امام ہے. صحابہ دے امام نو کچھ نہ کہو. جے انہوں کچھ کہنا ہے تو سب تو پہلا سوچو کہ صحابہ دے امام دا کی بنے گا. صحابہ کیسے نہیں. ساری رات ایتا پڑھ کے قرآن دیا صحابہ دی عظمت شان بیان کرنے والے ہو. شرم کرو حیا کرو. صحابہ دے امام نو معاف کرو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ جمعہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دیتی زندگی اللہ دے ہاتھ وچ تو انشاءاللہ دساں گا کہ کیڑے کیڑے جھوٹ نے کتھے کتھے جھوٹ بولیا گیا. اے بھی جھوٹ ہے اے بھی جھوٹ ہے اے بھی غلط بیانی ہے. یہ ساری داستان دا نہ لے کے سارے واقعات دا کرنے والے بنان والے جھوٹ الزام لگان والے جو کچھ بھی اس واقعہ دے متعلق جن جھوٹ بولے گئے نے تاریخ دے اندر کسے مسئلے اندر انہاں جھوٹ نہیں بولیا گیا جنہ واقعہ کربلا دے متعلق بولیا گیا ہے. کیویں یقین کر لیا جائے یارو کدی اس طرح ہویا ہے معاشرے دے اندر وہی مجرم تے وہی منصف قاتل بھی آپ نے تے گواہ بھی اور قاتل بھی آپ نے تے گواہ بھی تے منن والے تسی سارے ماشاءاللہ اہل حدیث اہل سنت مومن مسلمان افرین ہے تہاڈی عقل دے اوتے. انہاں ظالماں قاتلاں نے حسین نو قتل کر دیتا او دے کنبے نو قتل کر دیتا. اسی انہاں دی گواہی دے اوتے ہی سارا عقیدہ بنا لئیے جڑے قاتل نے جنہاں حسین دا خاندان ختم کر دیتا ہے تسی انہاں دی داستان نو منی جا رہے ہو. اوہی قاتل نے تے اوہی منصف نے اوہی داستان کرنے والے نے یقین کرنے والے تسی ہو. ایہو جے ظالم دی بات تے قیامت تک یقین کیتا ہی نہیں جا سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.